بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم عظیم الشان رات کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں بیان کریں گے، جس کو ہماری زبان میں شب برات کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں اس کو لیلہ مبارکہ اور دیگر کئی ناموں سے وہ پکارا جاتا ہے۔ تو یہ وہ عظیم الشان رات ہے، اور اس رات کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ دخان کی آیات بینات کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ اس قرآن کریم کی اس آیات کی روشنی میں حضرت امام ابن جریر طبری وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ اور دیگر ایک کثیر جماعت نے بیان کیا کہ لیلہ مبارکہ سے وہ نصف شعبان کی رات ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں وہ لوگوں کے معاملات وہ پختہ کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کی زندگیوں کے وہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، کون اس سال وہ زندہ رہے گا اور کون اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے روایات موجود ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، کون کب وفات پائے گا طے کر دیا جاتا ہے، حج کرنے والوں کے نام وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ عظیم رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت والی رات ہے۔ یہ شب برات مغفرت اور رحمت کی رات ہے، یہ رات کثرت مغفرت کی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہے، اور مغرب سے لے کر صبح طلوع فجر تک ساری رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف بالخصوص متوجہ رہتی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو پکار کر وہ متوجہ کرتی ہے۔ حاجت مندوں کو، رزق کے طالب لوگوں کو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت وہ بلاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار میں اس کو شفا دے دوں، اور یہ اعلانات وہ صبح تک جاری رہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات وہ کثرت والی رات ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت وہ بندوں کو پکارتی ہے، توبہ کی رات ہے۔ یہ رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی رات ہے، لہٰذا اس رات کو وہ غفلت سے نہ گزارا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں، رکوع میں، سجود میں، تسبیحات میں، ذکر اذکار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھ کر وہ اس رات کو گزارا جائے، اور اس رات کو اپنے گناہوں سے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ ان کی مغفرت مانگی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس بارے میں کئی احادیث مبارکہ ہیں، جو کہ سیاہ ستہ کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، ترمذی کے اندر اور دیگر محدثین نے اس کو بیان کیا کہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ وہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب برات یعنی لیلۃ المبارکہ آئے، نصف شعبان کی رات آئے، تو تم اس رات کو وہ قیام کرو اور صبح کو روزہ رکھو۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کثرت سے عبادت کرتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاؤں میں ورم آ گئے، پاؤں مبارک سوج گئے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو دبا رہی تھی اور آپ سے عرض کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آپ کے لیے مغفرت کی وہ بشارت عطا فرما دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات بندوں کے اعمال وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں اس وقت وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات بڑی رحمت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے گناہوں میں مبتلا چند لوگ جو حسد، کینہ، بغض، والدین کا نافرمان اور چغل خوری کرنے والا، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔